فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ رمضان المبارک کے حوالے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں بات ہو رہی تھی۔ بعض امور کہ جو رمضان کی آمد کے ساتھ سر انجام دیے جاتے ہیں، ان میں بعض معاملات کا خیال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم عادی ہیں اس بات کے کہ رمضان المبارک جب آ رہا ہو تو مخصوص رمضان کے جو مسائل ہیں ان کا ذکر کیا جائے، سحر کے مسائل، افطار کے مسائل۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتابیں بھی اس حوالے سے شائع ہوتی ہیں، اور آج زمانہ جدت اختیار کر چکا ہے، تو اگر کوئی مسئلہ آپ چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ انٹرنیٹ پر سرچ کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ مسائل ہم نے اتنی مرتبہ سنے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں حفظ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو ان پر سوالات ہوتے ہیں اور سوالات ہونے چاہیے، ان کو سیکھا جانا چاہیے، ان کو سمجھا جانا چاہیے۔ لیکن بعض امور ایسے ہیں کہ جو رمضان کی آمد کے ساتھ اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم کسی جنگل کے رہائشی نہیں ہیں، ہم کسی بیابان میں، ہم کسی صحرا میں، ہم کسی دور دراز علاقے میں اکیلے رہائش پذیر نہیں ہیں۔ ایک معاشرے میں ہماری رہائش ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے بندے مسلمان ہیں۔ ہمارے بیچ ایک فیشن اور بھی ہے، اور وہ فیشن کیا ہے کہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کر معاشرے میں موجود خرابیوں پر گفتگو جو ہے وہ ہمیں بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ خرابی موجود ہے، وہ خرابی موجود ہے، یہاں پر سکم ہے، وہاں پر سکم ہے، یہ خرابی اور وہ خرابی، اس پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے۔ رات ایک جگہ پروگرام ہو رہا تھا، درس ہو رہا تھا، تو میں نے بھائیوں سے ایک بات عرض کرنے کی کوشش کی، اور وہ بات کیا تھی کہ زندگی میں اگر ایک کام پر بندہ تھوڑی سی مشقت اٹھا لے تو بہت ہی زیادہ اس کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے کہ دنیا میں دوسرے کو بتانا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، اور اسے یہ بتانا کہ آپ کا یہ آپ کا کام ہے، اور آپ کو اس کام کو ذمہ داری سے ادا کرنا چاہیے، بہت آسان ہے۔ لیکن اگر بندہ اپنے متعلق بات کرے، اپنی ذات کی بات کرے اور اپنی ذمہ داری پر بات کرے تو یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس معاشرے میں دوسروں کی ذمہ داری کیا کیا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، یعنی میری انفرادی طور پر ذمہ داری کیا ہے، اور اس معاشرے کا مجھ پر حق کیا ہے۔ بطور مسلمان اللہ کے ایک بندے کے طور پر میرا ذمہ کیا ہے، نہ مجھے معلوم ہے، اور نہ میں اس کو جاننے کی بہت زیادہ ایفرٹ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے، سب سے زیادہ ضروری کام یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں گا، اپنی ذات میں جھانکوں گا، جو بھی آئینہ میرے پاس موجود ہے وہ میں اپنے سامنے اس کو لگا کے رکھوں گا تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ ہمارے امیر صاحب، امیر محترم، ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے کہ ساری دنیا جنت میں چلی جائے لیکن تم جہنم میں چلے جاؤ، تم جہنم میں چلے جاؤ تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے کہ ہم سب کو دھکیل رہے ہیں، سب کو لے کر جا رہے ہیں، سب کو وہاں پر جو ہے لے جا کر چھوڑنا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اس سفر میں کہ جو جاری و ساری ہے میں اپنی ذات کو فراموش کر بیٹھتا ہوں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسرے آگے نکلے ہوتے ہیں اور میں پیچھے کہیں بھول بھلیوں میں گم ہو چکا ہوتا ہوں، تو یہ ترتیب مناسب نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں نے اپنی فکر کرنی ہے۔ ایک ورکشاپ ہو رہی تھی،
ورکشاپ والدین کے حوالے سے اسکولوں میں کی جاتی ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو ہمارا ہی ایک اسکول تھا، میں چلا گیا، اس میں ایک صاحب خطاب فرما رہے تھے، والدین کو انہوں نے سامنے بٹھا رکھا تھا، اور سامنے بٹھا کر جو ہے وہ ایک بات کر رہے تھے، اور بات بڑی سمجھ میں آنے والی تھی۔ ان کا زاویہ کچھ اور تھا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے کسی اور زاویے سے وہ بات سمجھائی۔ وہ ایک خاندان کو بیان کر رہے تھے، اور خاندان کی ضرورت کو بیان کر رہے تھے، اور خاندان کو چلانے والے انجن کو بیان کر رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ ہر خاندان میں ایک سربراہ ہوتا ہے، ایک سربراہ ہوتا ہے، خاندان اس سربراہ کے پیچھے چلتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے یہ مسافر ٹرینیں ہوتی ہیں، مال گاڑیاں ہوتی ہیں، ان میں کئی ڈبے لگے ہوتے ہیں، بے شمار بوگیاں لگی ہوتی ہیں، لیکن جب تک انجن ان کے آگے جڑ نہیں جائے گا اس وقت تک وہ حرکت نہیں کر سکتی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لمبی ٹرین ہے 50 60 70 اس کی بوگیاں ہو سکتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہمیت انجن کی ہے۔ جہاں کسی بوگی کو مسئلہ ہو جائے اسے کاٹ کر علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور دوبارہ سے انجن باقی رہنے والی بوگیوں کو کھینچتا ہوا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اہمیت انجن کی ہے۔ تو یہی بات وہ بیان کر رہے تھے کہ جو سربراہ ہوتا ہے خاندان کا اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ خیال بھی اس کا کیا جانا چاہیے۔ پہلا وقت اس کو دیا جائے گا، پہلا مال اس پر خرچ کیا جائے گا، سب سے زیادہ اس کی صحت کا خیال کیا جائے گا، سب سے زیادہ اس کے معمولات جو ہیں ان میں آسانی پیدا کی جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ایک صحت مند طاقتور آدمی ہے تو اس کے پیچھے پورا خاندان جو ہے وہ درست حالت میں چلتا چلا جائے گا، اور جہاں یہ متاثر ہوگا وہاں پر سارا خاندان متاثر ہو جائے گا۔ بات تو درست ہے، بالکل بات تو بالکل درست ہے، لیکن میں نے اس کو کسی اور زاویے سے دیکھا۔ اللہ کی کتاب کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ کس طرح سے دیکھا کہ اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو۔ جب اپنے آپ کو بچا لو گے وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میں اپنی طرف دیکھوں گا، اپنی ذات کی طرف دیکھوں گا، اس معاملے میں اپنی فکر کروں گا۔ یاد رکھ لیجئے گا جس معاملے میں بندے کو خود غرضی کی انتہا پر ہونا چاہیے، جس معاملے میں بندے کو انتہا درجے کا متعصب ہونا چاہیے، وہ معاملہ دنیا میں صرف ایک ہے، اور وہ کون سا ہے میرے محترم بھائیو؟ آخرت اور عاقبت کا معاملہ، جنت کے حصول کا معاملہ، جہنم سے بچ جانے کا معاملہ۔ اس میں بندے کو انتہا درجے پر خود غرض ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی جانب دیکھوں گا۔ یہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین آپ مقابلے دیکھتے ہیں نا، مقابلے دنیا داری کا کوئی مقابلہ دیکھا آپ نے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین آپ نے دنیا داری کا کوئی مقابلہ دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہوں، اپنے مال کو بیان کیا ہو، اپنی دولت کو بیان کیا ہو، اپنے دنیاوی رتبے، مقام اور مرتبے پر کسی قسم کے فخر کا اظہار کیا ہو؟ اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں نیکی کا مسئلہ ہو، نیکیوں کے حصول کا مسئلہ ہو، اجر اور ثواب کا میدان ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی زبردست طریقے سے مقابلے کی کیفیت بنائی گئی ہوگی، بہت زبردست قسم کا مقابلہ کیا جا رہا ہوگا، اللہ اکبر، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جہاد پر جانے کی باری ہے، باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، باپ کہتا ہے میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا، دونوں میں آپس میں بحث مباحثہ جاری ہے۔ اللہ اکبر، باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ بات سنو، تم جوان ہو، تمہیں دنیا میں پھر مواقع میسر آئیں گے، اس وقت جو ہے مجھے اجازت دو، تم گھر کو سنبھالو اور میں چلا جاؤں، اگلی بار جب بھی موقع میسر آئے تو تم یہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا۔ تو جواب بیٹے کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ دونوں صحابی ہیں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے، بیٹے کی طرف سے کیا جواب میسر آتا ہے؟ بیٹا جواب دیتا ہے ابا جان، یہ جو
میدان ہے یہ تو جنت کے حصول کے لیے محنت اور مشقت کا میدان ہے، اس میں بالکل میں آپ کو آگے نکلنے نہیں دے سکتا، یہ کام پہلے میں کروں گا اس کے بعد آپ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، یہ کیفیت آپ کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں دکھائی دے گی، اور ہمارے پاس جو صورتحال ہے وہ اس سے الٹ ہے۔ ہم دوسروں کی جانب دیکھتے ہیں، دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، دوسروں کے متعلق بات کرتے ہیں، ان کی ذمہ داریوں پر بات کرتے ہیں، دیگر لوگوں کے فرائض ہمیں ہمیشہ یاد ہوتے ہیں۔ میری ذمہ داری کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، میرا فرض کیا ہے بطور ایک ذمہ دار شہری کے، بطور ایک ذمہ دار مسلمان کے، مسلم معاشرے کے ایک اہم فرد کے طور پر میرا ذمہ کیا ہے، اس کو ہم دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں آتے ہوئے رمضان کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے زیادہ اسے دیکھنا ضروری ہے، اسے دیکھنا ضروری ہے۔ مال میرے پاس موجود، دولت میرے پاس موجود، جائیداد میرے پاس موجود، کیا بطور مسلمان آج تک میں نے اس بات کا تعین کر لیا ہے کہ یہ دولت میرے پاس کس طرح آتی ہے، یہ جائیداد میرے پاس کیوں آ گئی ہے، میرے اندر ایسی کیا خوبی ہے، اور میں ایسی کون سی اہلیت رکھتا ہوں، وہ کون سی صلاحیت ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ مجھے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری تعلیم، میری جو ہے کوئی بھی ڈگری، کوئی اہلیت، کوئی صلاحیت، اور وہ جو محنت میں نے بہت زیادہ کی ہے، اس محنت کے سبب یہ مجھے میسر آیا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا نقطہ شاید پہلے بھی میں نے آپ کو بیان کیا ہوگا، آج پھر بیان کر دیتا ہوں۔ اپنے کاروبار میں اپنی محنت بھی دیکھ لیجئے اور اپنے ملازمین کی محنت بھی دیکھ لیجئے۔ اپنے کاروبار میں اپنی مشقت بھی دیکھ لیجئے، اپنے ملازمین کی مشقت بھی دیکھ لیجئے۔ اپنے کاروبار میں جو خطرات امٹ امٹ کر آ رہے ہوتے ہیں، کس نے مشین پر کھڑا ہونا ہوتا ہے، کس کا ہاتھ مشین میں آتا ہے، بوائلر پھٹ جائے تو پھر یہ بتائیے کہ کون حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ یہ جتنے کارخانوں میں حادثے ہوتے ہیں، ان میں مالک شکار ہوتے ہیں یا ملازم؟ جب اس ترتیب کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا محنت بھی ادھر ہے، مشقت بھی ادھر ہے، خطرات کا مول لینا بھی ادھر ہے، لیکن اللہ کی قسم ان کے ہاتھ جو میسر آتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے جس کو آپ انگریزی میں ہینڈ ٹو ماؤتھ کہتے ہیں، کہ اس سے آگے بندہ بڑھ نہیں پاتا، اور میں نہ جانے کیا کیا سمیٹ کر گھر کی جانب لے جا رہا ہوتا ہوں۔ اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا، یہ مال آپ نے خود جمع کیا یا اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم ترین نقطہ ہے، یاد رکھ لیجئے، انتہائی اہم ترین نقطہ ہے۔ جب تک بندے کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک یہ مال، اس کا مقام کیا ہے، اس میں حق لوگوں کے کیا ہیں، یہ جو اللہ رب العزت نے قوانین بنا رکھے ہیں، ہاں جی، زکوٰۃ کے، صدقات کے اور دیگر یہ ساری چیزیں، یہ بندے کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک وہ اس بات کا تعین نہیں کرے گا کہ یہ جو مال اس کے پاس موجود ہے، یہ اس نے اپنی محنت، صلاحیت، اہلیت اس کی بنیاد پر حاصل کیا ہے یا اللہ رب العزت نے اسے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے جس میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا بھلا؟ ہاں جی، کیا ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ جو کیا قائم کرتے ہیں؟ نماز، اور اللہ کے دیے گئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے گئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اللہ کہتا ہے یہی پکے ٹھکے مومن ہیں۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں اب یقینی طور پر یہ جو رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان جو ہے اللہ کی کتاب کا مہینہ ہے، لوگ بہت پڑھتے ہیں قرآن۔ اس میں قرآن کہاں سے شروع کرتے ہیں ہم؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ومما الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ ڈرنے والے کون ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے گئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ مال مجھے کس نے دیا ہے بھلا؟ اللہ نے دیا ہے۔ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، یاد رکھیں، بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل میں مال کی محبت بڑی رکھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ ہاں جی، اور پھر کیا فرماتا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اللہ اکبر۔
بندہ اپنے مال سے بہت زیادہ شدید محبت کرتا ہے۔ اللہ کیوں کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ؟ دو چیزیں نا، دو چیزیں جن کی محبت بندے کو راستہ ہدایت سے، جو راہ ہدایت ہے اس سے ہٹا کر گمراہ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ یہ حد سے گزر جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، اس برے طریقے سے ان دونوں چیزوں کی محبت بندے کو گھیرتی ہے کہ یہ درست راستے کا انتخاب کرنا اس کے لیے مشکل سے مشکل تر ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت ہی زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نون میں ایک واقعہ بیان کیا، وہ یاد ہوگا نا آپ کو کہ اللہ بیان کرتا ہے کہ ایک شخص تھا، آج اس کا باغ تھا، اس کی کھیتی تھی، اس کا کیا طریقہ کار تھا بھلا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب اس کی فصل ہوتی تھی تو وہ فصل میں کام کیا کرتا تھا بھلا کہ جو کچھ بھی اس کو میسر آتا تھا اس میسر آئے میں سے وہ اپنی گھر کے اور کھیتی باڑی کے اخراجات نکال کر یہ چیزیں نکال لیتا تھا اور باقی سارا کا سارا اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرتا تھا، لوگوں پر خرچ کرتا تھا، غریب مساکین کو دے دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! آج آپ کو اپنے معاشرے میں یہ کیفیت بہت زیادہ دکھائی دے گی۔ میں اپنے بھائیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو موقع دیا ہوا ہے کہ آج اختیار آپ کے پاس ہے اور اپنے بزنس کا، اپنے خاندان کا اقتدار آپ کے پاس ہے، یعنی اختیار بھی آپ کے پاس ہے اور اقتدار بھی آپ کے پاس ہے۔ جب کیفیت یہ ہے تو آج کر لیجئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آج کر لیجئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ کل جب یہ اختیار منتقل ہونا شروع ہوگا اور اس اختیار کی منتقلی کو آپ روک نہیں سکتے، بلکہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ تو سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے سنایا آپ کو شاید کہ ایک بھائی ہے میرے، بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ دیا، بیٹے کی شادی کا کارڈ دیا اور کہنے لگا شیخ آنا اس میں۔ تو میں نے کہا ہمارا بیٹا ہے، کیوں نہیں آئیں گے؟ انشاءاللہ لازمی آئیں گے۔ لیکن پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا، تو میں نے انہیں کہا کہ میں ایک بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ میرے ذہن میں خیال آیا اس کارڈ کو دیکھ کر، تو کہنے لگے کیا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی بات سنیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کارڈ آپ نے مجھے دیا ہے نا، یہ آپ کے زوال کی علامت ہے۔ ہاں جی، آپ کے زوال کی علامت ہے۔ کہنے لگے یار کیسی باتیں کر رہے ہیں، میرے بیٹے کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی میری زندگی کا خوشی کا سب سے بڑا لمحہ ہے۔ اپنی شادی کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اپنی اولادوں کی شادی کی خوشی ہوتی ہے، اپنی اولاد اتنی خوشی نہیں دیتی جتنی اولادوں کی اولاد خوشی دیتی ہے۔ یہ سب بھائی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ وہ کہہ لگے کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے میں آپ کو بات جو ہے وہ سمجھا دیتا ہوں، اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے، میں کوئی عیب نہیں نکالوں گا آپ کا، لیکن میں ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا ہے، سمجھ میں ایک بات آئی ہے، وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا ہے، اب تک آپ کو اس کی پرواہ نہیں تھی، چھوٹی عمر میں شادی کی، 19 سال اس وقت اس بیٹے کی عمر تھی، تو اب تک آپ کو پرواہ نہیں تھی یہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ ہاں جی، اس کی پڑھائی ہونی چاہیے، اس کی تعلیم ہونی چاہیے، گھومے پھرے، سیر کرے، عیاشی کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب یہ گھر بار والا ہو چکا ہے، اب اس کی شادی ہو چکی ہے، اب آپ کو فکر ہوگی کہ اس کو کسی کام کاج میں ڈالنا چاہیے۔ اور کام کاج کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے آسان بات یہ ہے، آپ کی فیکٹری ہے، اس میں لا کر اس کو بٹھائیں گے۔ میں نے کہا سوال ہے کہاں بٹھائیں گے؟ اپنے آفس میں۔ کہاں بٹھائیں گے؟ اپنے آفس میں بٹھائیں گے نا۔ پہلے آفس میں کتنی ٹیبلیں موجود ہیں؟ ایک ٹیبل لگی ہوئی ہے، ایک میز لگی ہوئی ہے، اب کتنی لگیں گی؟ 2۔ میں نے کہا یہ دیکھ لیجیے 50% ہو گئے، آپ 50% ہو گئے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ خود اس کو ذمہ داریاں دے رہے ہوں گے، تم یہ کرو، اب تم یہ کر لو، اب یہ تم یہ کر لو، یہ سارے کام۔ ہاں جی، بیٹے کو کام سکھانا چاہیے، کام اس کو سمجھانا چاہیے، کام اس کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ ہاں جی، اس کو مختلف سمتوں میں روانہ کر رہے ہوں گے، اختیارات مزید سے مزید اس کو دیتے چلے جا رہے ہوں گے۔ بندے کو ایک طرف تو احساس یہ ہوتا ہے کہ ہم 1 سے 2 ہو چکے ہیں، اور حقیقتاً کیا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ نے ایک ترتیب بنا رکھی ہے، ایک کو عروج ہے، دوسرے کو زوال ہے۔ ہر چیز دنیا میں اسی جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ چلتی ہے۔ آپ چاہیں تب بھی ہوگا، آپ نہ چاہیں تب بھی ہوگا، بلکہ یہ تو چاہتوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ بیٹے کو منتقل کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب بندہ اپنے بیٹے کے منہ سے ایک جملہ سنتا ہے۔ بیٹے محبت کرتے ہوتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اسی لیے یہ نہیں کہتے کہ ابا جان اب تو آپ کام کے نہیں رہے۔ ہاں جی، ابا جان آپ کے خیالات جو ہے نا وہ فرسودہ ہو چکے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ آپ پچھلے زمانے کے آدمی ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہوتے، آپ کو یہ نہیں کہتے، حالانکہ سمجھ یہی رہے ہوتے کہ بھئی دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، جدت آ گئی ہے،
ماڈرن ہو گئی ہے دنیا، بزنس کے نئے سے نئے طور طریقے دنیا میں وجود میں آ چکے ہیں، تو ان کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن وہ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں یہ تمام تر جو چیزیں مجھے سمجھ میں آئی ہے، ان کی امپلیمنٹیشن آسان نہیں ہے، ان کو لاگو کرنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ابا جان اب میں جوان ہو چکا ہوں اور میں جو ہے پورے کام کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں، آپ کے آرام کرنے کی عمر ہے، آپ گھر پر بیٹھیں آرام کریں، پوتے پوتیوں کو دیکھیں، اپنے خاندان کو دیکھیں، حج عمرے کے لیے چلے جائیں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں، کام میں سنبھالوں گا۔ اب میں آپ سے پھر سوال کرتا ہوں، اختیار اور اقتدار منتقل ہو گیا یا نہیں؟ یقین رکھیں یہ ہر ایک پر آنا ہوتا ہے، ہر ایک پر آنا ہوتا ہے، اس سے پہلے کریں گے، اس سے پہلے کریں گے۔ ایک واقعہ بیان کیا اللہ رب العزت نے سورہ نون میں، اور وہ واقعہ میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کیا تھا بھلا، کہ بندہ جو ہے اس کے پاس ایک باغ ہوتا ہے، باغ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا، باغ ہوتا ہے، اس کے پاس پھل ہے، اس میں ہاں جی بہت اچھی قسم کی فصل ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے اپنے گھر بار کے اخراجات نکال کر اور اس کھیتی کے دوبارہ سے اس باغ میں جو خرچہ ہونا ہوتا ہے وہ علیحدہ کر کے باقی سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نہ بڑا فخر کرتے ہیں ایک بات پر، اور وہ فخر کیا ہے؟ میں پوری مکمل زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، حساب کتاب کر کے، مکمل حساب کتاب کر کے یہ کام کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ بر وقت کرنا ضروری ہے۔ لیکن مجھے بڑا زوم ہوتا ہے کہ میں اپنے مال کا 2.5% ادا کرتا ہوں۔ کل ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ اپنے گھر کی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ آپ کا گھر ہے 2 کروڑ کا، 5 کروڑ کا، ہاں جی 10 کروڑ کا، ممکن ہے ایک کے بعد دوسرا گھر بھی آپ کے پاس ہو، ممکن ہے آپ کے پاس 3 4 6 اس طرح کی جائیدادیں ہوں، یہ چھوٹے بیٹے کو دینا ہے، یہ بڑے بیٹے کو دینا ہے، یہاں ایک کو سیٹل کرنا ہے، یہاں دوسرے کو کرنا ہے، اس طرح کی کیفیت ہو، ان کی زکوٰۃیں دیتے، کہتے گھروں کی زکوٰۃ کب ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو گاڑیاں 2-3 آپ کے پاس موجود ہیں ان کی زکوٰۃ دیتے؟ کہتے نہیں۔ یہ جو فیکٹری آپ کے پاس موجود ہے، یہ جو دکان آپ کے پاس بہترین بازار میں موجود ہے جس کی قیمت 10-12 کروڑ روپے ہے، فیکٹری ہے تو اور زیادہ قیمت ہے، اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں عمارت کی؟ کہتے نہیں دیتے۔ تو میں نے پھر پوچھا کہ پچھلا پورا سال کھایا پیا تھا؟ اپنی مرضی کا کھایا تھا؟ ہاں جی، پھر یہ جو پہننا اوڑھنا تھا یہ آپ کی اپنی مرضی کا تھا؟ یہ جو چلنا پھرنا تھا، سیر و سیاحت تھی، گھومنا پھرنا تھا، اور مختلف قسم کی شادیاں، مختلف قسم کے معاملات، تقریبات، یہ سب پچھلے سال میں ہوئی تھی یا نہیں؟ کہتے یہ ساری ہوئی تھی، آپ نے اپنی مرضی سے خرچ کیا تھا اور جتنا چاہے خرچ کیا تھا، کوئی روکنے والا تھا؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا اب ایسا کرتے ہیں کہ کیلکولیشن کر لیتے ہیں اس سارے کی، آپ نے کتنا خرچ کیا اور اس پر زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ کہتے اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، رب کتنا رحیم ہے، رب کتنا کریم ہے، اور اپنے بندے کا کتنا خیال کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ حکومتیں جو آپ سے لے رہی ہوتی ہیں، انکم ٹیکس دے دیں، ہاں جی سیلز ٹیکس دے دیں، ویلیو ایڈڈ ٹیکس دے دیں، فلاں دے دیں فلاں دے دیں، یہ آپ کی کمپلیٹ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس پر لگاتی ہے، یا آپ کو کہہ دیا یار کھا بھی لو، اس کے بعد جو بچ جائے اس پہ دے دینا؟ یہی فرق ہے انسان اور انسانوں کے رب میں۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ کی قسم یہی فرق ہے انسانوں کے اور انسانوں کے رب میں۔ وہ تو آپ کو پورا موقع دیتا ہے کہ پورا سال اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے، یہاں تمہیں ہاں ہم تو حکومتی وہ جو ہوتی ہے نا ایک کیا نام ہے ایمنسٹی، اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تو ہر جگہ پر ایمنسٹی موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، جو چاہے بنا لو اپنے لیے، جو چاہے رکھ لو اپنے لیے، ہاں جی جو چاہے رکھ لو اپنے لیے۔ یہ جو لوگوں کے باغات ہوتے ہیں نا، باغات 100 ایکڑ پر، 1000 ایکڑ پر، 2000 ایکڑ پر کھیتیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، کیا خیال ہے یہ جو کھیتیوں کی یہ جو زمین ہے اس کی مجموعی مالیت پر جو ہے، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، عشر ہوتا ہے یا آنے والی فصل پر؟ جب آپ اس زاویے سے سوچیں گے اور سمجھیں گے تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے اور اللہ نے کیا مقرر کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں اپنے کل مال کا 2.5% دیتا ہوں، نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، ہاں جی جہاز لے لیں، آپ جو چاہے لے لیں، سب کچھ لے لیا ہے آپ نے،
ہاں جی، جو کچھ آپ نے خرچ کیا ہے اس کے بعد جو آپ کا سرکولیشن میں مال موجود ہے وہ ساری چیزیں سال مکمل ہونے کے بعد جب پورا ہوتا ہے تو اب اللہ کہتا ہے کہ اس میں سے نکالو اور دے دو۔ کس کو دینا ہے؟ سیڑھی لگا کے آسمان پہ جائیں گے؟ ہاں جی، بیگ بھر کر اللہ کو دے کر آئیں گے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کو دے کر آئیں گے؟ یا جو پچھلی امتوں میں ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ لے جا کر میدان میں مال رکھ دیا ہے اور ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا لیتی تھی تو پتہ لگتا تھا کہ یہ اللہ کے پاس قبول ہو چکا ہے، اور جس کو نہ کھائے تو قبول نہیں ہوتا۔ نہیں، اللہ کی قسم، آج آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں۔ اپنے معاشرے کو مسلم معاشرہ بنائیں، اور مسلم معاشرہ اس وقت بنے گا کہ جب ایک مسلمان دوسرے کا خیال کرے گا۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی پریشانی، اولاد کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، کیا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا کوئی نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے مال پر عیاشی کی ہوتی ہے، تعلیم ماں باپ نے دلوائی، ہاں جی، بڑا نوجوان یہ بن کر کھڑا ہو گیا ہے، بڑا طاقت والا، بڑا باصلاحیت ہے، بہت باصلاحیت ہے اس تربیت میں، اور یہاں تک جو پہنچا ہے اس سفر میں بنیادی رول کس کا ہے؟ اصل میں اللہ رب العزت کا، اور جن کو وسیلہ بنایا اللہ رب العزت نے وہ کون ہے؟ والدین ہیں۔ لیکن اب یہ سمجھ رہا ہوتا ہے ان کو تو اتنی عقل نہیں ہے، ان کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے، ان کے پاس تو اتنی صلاحیت نہیں ہے، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ کام سارے کے سارے مجھے کرنے چاہیے۔ ایسا ہی ایک آدمی تھا، اپنے باغ میں سے جو کچھ میسر آتا تھا وہ اس میں سے باغ کا خرچہ نکال کر، وہ اس میں سے جو ہے اپنے گھر بار کا خرچہ نکال کر باقی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اولاد کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یار یہ ہمارا باپ پتہ نہیں کرتا کیا، انتظار کرتے تھے ایک چیز کا، اور وہ انتظار اس بات کا ہوتا تھا کہ یار کب دنیا سے جائے گا، تو کب یہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا، کب یہ اس دنیا کو چھوڑے گا، اور کب یہ اختیار اور اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ وہ صاحب فوت ہو گئے، وہ صاحب فوت ہو گئے۔ فصل جو ہے وہ بالکل سر پر تھی، سامنے کھڑی تھی، پھل پک چکے تھے، اب آپس میں بیٹھے ہیں بیٹے، اور بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پلاننگ کر رہے ہیں۔ وہ پلاننگ کیا ہو رہی ہے بھلا؟ وہ پلاننگ یہ کہتے کہ اب اس دفعہ تو ہماری مرضی چلے گی، اس دفعہ تو ہماری مرضی چلے گی، ابا جان تو ہے نہیں، ہاں جی، یہ آ جاتے ہیں، قطاریں لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، قطاریں لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ یوں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور دیے جا رہے ہوتے ہیں، ہاں جی۔ تو اب تو اس طرح سے یہ والا معاملہ نہیں چلے گا، اب تو ہماری مرضی چلے گی۔ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک ترتیب ہے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ میرے ابا جان اعلان کرتے ہیں اور یہ مخصوص وقت میں آ جاتے ہیں اور آ کر ان کو دے دیتے ہیں، یہ سارے کام دن کی روشنی میں ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کریں گے کہ رات کے اندھیرے میں جائیں گے اور جا کر اپنے سارے پھلوں کو سمیٹیں گے، جو فصل ہے اس کو سمیٹیں گے اور لے جا کر کسی محفوظ مقام پر رکھ دیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اپنے مال کو لوگوں سے بچا لیں گے۔ فیصلہ کریں مال کس کا ہے۔ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کبھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ رب عالی شان کا شکر ادا کرنا سیکھے، یقین کرے، شکر ادا کرنا سیکھے، ہر چیز کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی شکر گزاری ہے۔ ایک بھائی درس دے رہے تھے، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی، وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تم سے ان چیزوں کے متعلق سوال کرے گا، ان انعامات کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے۔ کیا خیال ہے؟ بندہ شکوہ کر رہا ہوتا نا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، میرے پاس یوں چیزیں نہیں ہیں، ہاں جی، میرے پاس مال نہیں ہوتا، میرے پاس دولت نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ میں سوال کرتا ہوں کتنے پیسے چاہیے ہوتے بندے کو؟ 50 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، یہ چاہیے ہوتے ہوں گے نا؟ تو اس کی آزمائش ہو سکتی ہے، کسی کو کہا جا سکتا ہے یہ ایک آنکھ اپنی دے دو، 1 کروڑ روپے لے لیں، دے گا کوئی؟ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، بندے کو کہا جائے بھائی 2 آنکھیں دے دو اپنی، بن لوگوں کو بہت ساری ضرورت ہے، اور اگر آپ کسی جگہ پر اشتہار دے دیں کہ بھائی میں اپنی 2 آنکھیں دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی آ جائے اور آ کر اس کی جو ہے وہ قیمت لگا لے، تو پھر کیا ہوگا؟ بے شمار لوگ آ جائیں گے، بے شمار لوگ آ جائیں گے۔ ایک صاحب نے بھی پچھلے دنوں ہم سے رابطہ کیا، گردہ چاہیے، ہم نے کہا ہم گردے کا کاروبار کرتے ہیں، کہ آپ کو گردہ چاہیے، آپ کے ساتھی ہوتے ہیں ارد گرد، میں نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی میرے ساتھی ہیں، تو میں کیسے چاہوں گا کہ ان میں سے کسی کو اس سطح پر لایا جائے؟ تو یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے، یہ بالکل ایک نامناسب سی بات ہے کہ کسی بندے کو یہ بات کی جائے۔ ہم تو کبھی بھی نہیں کر سکتے، لیکن گردے بیچتے ہیں نا لوگ مجبور ہو کر، تو ہم یہ سارے اعضاء بیچتے ہیں، ہاتھوں کو بیچ دیں، اپنے دل کو بیچ دیں، دماغ کو بیچ دیں،
بیچتے چلے جائیں، بڑے پیسے ملیں گے، کسی نے بھی نہیں دیے نا۔ تو یہ جو یاد رکھ لیجئے، یہ جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں نا، ریسرچ کرنے والے میں پیش کروں اپنے آپ کو، بھئی میری جو ہے وہ آپ یہ جو باڈی ہے اس کے اوپر کر لیں، میرے زندہ ہوتے کر لیں، پیسے تو بہت ملیں گے۔ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یقین کریں۔ صحت بچانے کے لیے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، پہلے پیسے جمع کرنے کے لیے صحت ضائع کی جاتی ہے، اس کے بعد صحت بچانے کے لیے رقم خرچ کی جاتی ہے، پوری زندگی اسی کام میں گزر رہی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے کہا رات کو کہ اب یہ کام کیا جائے گا کہ ہم رات کو جائیں گے اور رات کو جانے کے بعد ساری فصل جو ہے وہ جمع کریں گے اور جمع کر کے کسی سیف جگہ پر لے جا کر رکھ دیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ان لوگوں سے یہ جگہ بچا لیں گے، اپنے پھل بچا لیں گے، اپنی فصل بچا لیں گے۔ خیر رات کو پہنچے اس جگہ پر، جا کے بڑی ہوشیاری کے ساتھ دبے قدموں سے وہاں جا کر جب جو ہے وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، اور وہ منظر کیا تھا بھلا کہ وہ جو پورا باغ تھا وہ جل کر خاک ہو چکا تھا۔ پہلے تو بڑے حیران ہوئے اور حیران ہو کر یہ سمجھے کہ شاید کسی دوسری جگہ پر آ گئے ہیں، لیکن جگہ دوسری نہیں تھی، اپنی تھی۔ اللہ پر جب یقین آ گیا تو یہ جگہ اپنی ہے، تو سورہ نون میں اللہ رب العزت نے ان کے اس وقت کے تاثرات بیان کی۔ بھلا کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے قالو یا ویلنا انا کنا طاغین۔ اللہ اکبر، کہ لگے ہائے افسوس، ہم تو سرکش ہو گئے تھے۔ ہم کیا ہو گئے تھے؟ سرکش ہو گئے تھے۔ ہم نے سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ہمارا اپنا ہے، ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا یہ ہماری ملکیت ہے، اور جس کی ملکیت تھی اس نے بتا دیا کہ یہ ملکیت کس کی تھی۔ اور وہی سورہ نون پڑھیں، اللہ رب العزت نے اپنے کمنٹس دیے اس کے بعد اس کے اوپر، اور بڑے خوفناک ہیں۔ اور وہ کیا ہے بھلا؟ اللہ فرماتا ہے کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ عذاب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو تمہارا باغ جل گیا، یہ پھل سارے کے سارے ضائع ہو گئے، یہ سب کچھ تم سے چھین لیا گیا، یہ اللہ رب العزت کا عذاب ہے۔ یہ جو تمہیں زوم تھا نا کہ یہ سب آپ کی ملکیت ہے، آپ نے بنایا ہے، آپ نے جمع کیا ہے، لو تم سے چھین لیا گیا، بنا لو۔ کیا خیال ہے؟ ایک دو باتیں سنانا چاہتا ہوں اللہ اکبر، پچھلے سال کی آپ کے شہر کی۔ یقین کرے بندے کی حیثیت بدلتے وقت نہیں لگتا۔ ہمارے ایک بھائی نے سنایا، وہ کہتا میں گیا ایک صاحب کے پاس، ہم نے کہا تھا کہ بھئی یہ دیکھیں ابھی ساری شاپس بند ہیں، دکانیں بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے لیے کہا یہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، انہی کے مسائل ہوں گے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، سب کے پاس جانا چاہیے، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں، ہاں جی وہ ان لوگوں کے پاس بھی جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک صاحب کے پاس چلا گیا، اللہ نے بڑا مال بہت کچھ دیا ہوا ان کو، بہت ساری چیزیں ان کی دی ہوئی ہیں، بڑا اچھا سا گھر بھی ہے ان کا۔ کہتے ہیں گھر پر گیا، گھر جا کر بیٹھے، دعا سلام ہوئی، ان سے پوچھا بھائی کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ اور وہ بندہ بڑا خاموش، بڑا جیسے بندہ کسی آپ کہہ لیں کہ مصیبت میں ہوتا ہے، یہ بالکل واضح طور پر اس کی جو ہے وہ اس وقت صورتحال اس طرح کی تھی۔ کہتے ہیں میں نے بہت اصرار کے ساتھ اس سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے، بتائیں آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو بتائیں ہم کسی کام آ سکیں۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں کیا بتاؤں، دکان میری کہاں پر ہے تم اچھی طرح جانتے ہو، دکان میں کتنا مال ہے تم اچھی طرح سے جانتے ہو، کیا میری صورتحال ہے تم یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہو۔ کہتے اللہ کی قسم دکان یوں کر کے بند ہو گئی، ایسے ہی بند ہوئی تھی نا، یاد ہوگا آپ کو، ایسے ہی بند ہو گئی تھی۔ کہتے دکان ایسے کر کے بند ہو گئی، ایسے کر کے بند ہونے کے بعد میرے پاس جو سیونگ تھی، مجھے اتنی زیادہ فکر مندی نہیں تھی، مجھے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں تھا، کام تو چلے گا، اس میں کیا معاملہ ہے، سیونگ کو خرچ کرنا شروع کیا۔ خرچ کرنے کا انداز بالکل وہی تھا جو ہمیشہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، وقت گزرتا چلا گیا۔ اب جن لوگوں کی طرف میری رقم تھی ان کو اگر میں رجوع کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں حالات دیکھ لیں، معاملات دیکھ لیں، کاروبار چلے گا تو آپ کو دیں گے، اس کے علاوہ تو نہیں دے سکتے۔ کہتا ہے میری سیونگ بھی ختم ہو چکی ہے، اور کہتا ہے آج اللہ کی قسم میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں اپنی بات کسی کو بیان کر سکوں۔ کہتا ہے آج میرے گھر میں خرچ کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی موجود نہیں۔ یہ پچھلے سال آپ کے شہر کی بات ہے۔ ایک بات اور سناتا ہوں آپ کو، اگست کا مہینہ تھا، آپ کو یاد ہے کہ بارشیں آئی تھیں، بارشوں میں آپ نے ملیر کی بات سنی ہوگی، سرجانی کی بات سنی ہوگی، لیکن سب سے زیادہ جو علاقہ متاثر ہوا وہ جو کبھی متاثر نہیں ہوتا، ہاں جی وہ جو متاثرین کی مدد کو آتے ہیں کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا، DHA کی بات کر رہا ہوں، ہاں جی کہ کس طرح سے وہ علاقہ متاثر ہوا تھا۔
کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ مصائب اور مسائل کا شکار ہوئے تھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے، 2 بج رہے تھے رات کے، ہم اس بات پر تھوڑی سی محنت کر رہے تھے کہ لوگوں کی مدد کی جا سکے، کچھ تعاون کیا جا سکے، کچھ بھی ایسے چلے ماحول ایسا کچھ نہ کچھ جو اپنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جتنا کچھ جو ہے وہ صلاحیت دی ہے، جو بھی کچھ کیا ہے نکلنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ رات کو 2 بجے مجھے جو ہے ڈیفنس فیز 2 سے ایک فون آتا ہے، اور فون کس بات پر ہے؟ کہتے ہیں ہم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا گھر ڈوبا ہوا ہے، ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہے، ہمارے گھر میں گیس نہیں ہے، ہماری گاڑیاں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم سفر کریں اور چلے جائیں، اگر گاڑیاں سفر کرنے کے قابل ہوتی تو ہم یہاں سے باہر نکل نہیں سکتے۔ کہتے اللہ کی قسم صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں کھا سکے، ممکن ہو سکے تو کھانا پہنچا دیں۔ کیا کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس؟ ہاں جی، ہے نا سوال، ایک سوال ہے نا کہ ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا؟ یہ رب عالی شان کے ہاتھ میں، یہ رب عالی شان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، مجھے شوگر ہے میں یہ نہیں کھا سکتا، بھائی آپ نہیں کھا سکتے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے کھانے پر آپ کی کیا کیا؟ بین لگا دیا۔ مجھے بلڈ پریشر ہے، میں ہائپر ٹینشن کا مریض ہوں، میں دل کا مریض ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پابندیاں کہاں سے لگی ہیں؟ اگر مجھے سمجھ میں آ جائے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی، ایک نقطہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ یہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے یہ مجھے کس نے دیا ہے، اور یہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے اصل مالک اس کا کون ہے؟ ہاں جی، جب اصل مالک کی پہچان ہو جائے گی اور پتہ لگے گا کہ بھئی ہم تو نوکری کرنے والے لوگ ہیں، ہم کیا ہیں؟ نوکری کرنے والے لوگ ہیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ کیفیت بندے کی بدل جاتی ہے، حالات بندے کے بدل جاتے ہیں، مال سے محبت کنٹرول میں آ جاتی ہے، یہ مال کی محبت بندے پر غالب نہیں آتی، اور یہ مال کی محبت بندے کے لیے فتنہ نہیں بن پاتی، اور اگر یہ فتنہ آپ کے لیے نہیں ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی زبردست قسم کی آپ کے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔